السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میری تنہائی اس ڈرامے کی آنے والی قسط کی بات کریں گے، جس میں کہ خضر جو دعوت پر انوائٹڈ ہوتا ہے مریم کے گھر پر، اور اس کی آنٹی بھی وہاں موجود ہیں اور ڈائننگ ٹیبل بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں۔ اور خضر کہتا ہے کہ مریم نے تو مجھے کٹانے کی کافی کوشش کی تھی، لیکن میں اپنی بات پر قائم رہا اور آج میں دیکھیں یہاں پر موجود ہوں، آپ کے ساتھ کھانا کھا رہا ہوں۔ تو اس کی آنٹی کہتی ہیں کہ ہاں، مجھے تمہاری یہ مستقل مزاجی پسند آئی اور وہی لوگ کامیاب بھی ہوتے ہیں۔ تو خضر کہتا ہے کہ ایک تو مقصد یہی تھا کہ میں اس سے دوستی کروں، اور دوسرا یہ کہ یہ جو پاکستانیوں کے بارے میں اس کے خیالات ہیں اور یہ ان کو جو سمجھتی ہے، وہ میں اس کے خیالات جو ہیں وہ باتیں کلیئر کرنا چاہتا تھا، تاکہ اس کے ذہن سے یہ سب شکوک و شبہات نکل جائیں، کیونکہ سب ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اور جس کا سن کے مریم جو ہے وہ کافی اپسیٹ ہو جاتی ہے اور اس کے چہرے کا رنگ کافی اڑ جاتا ہے۔ اور پھر خضر کے دوست اس کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو یار، ہم اس بات میں تمہارا ساتھ نہیں دیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دوستی کے چکر میں تمہارے ساتھ کوئی اور مسائل کھڑے ہو جائیں اور تمہارے جو پاکستان میں جو رشتے ہیں وہ متاثر ہوں۔ اور پھر پاکستان میں دکھایا جاتا ہے کہ خضر کی جو پھپھو ہیں وہ اپنے والد کے پاس بیٹھی ہیں اور ان سے کہتی ہیں کہ مجھے بہت شرمندگی ہے اور مجھے بہت دکھ ہے کہ میری وجہ سے میرے بھائی کی زندگی جو ہے وہ اس طرح سے اس کی زندگی تباہ ہو گئی، اور بہت بڑا امتحان تھا جو اس کو دینا پڑا، اور میں کبھی بھی اپنے آپ کو معاف نہیں کر پاؤں گی۔ اور یہ ساری باتیں باہر کھڑی ان کی بیٹی ملیحہ جو ہے وہ سب سن رہی ہوتی ہے۔ اور آج کی قسط میں میری تنہائی کی آج کی قسط میں ہم نے دیکھا کہ اب خضر نے کوشش کر کے آہستہ آہستہ جگہ بنا لیتا ہے وہ ماریہ کے دل میں، اور ماریہ اب اس کے ساتھ اچھا دونوں کی اچھی دوستی ہو گئی ہے اور ایک دوسرے کی طرف آتے جاتے بھی ہیں۔ اور یہی چاہتا تھا خضر کہ وہ جو پاکستانیوں کے بارے میں اس کی جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہو جائیں۔ اور پھر جب وہ تیار ہو کے جب اس کی جاب کنفرم ہو جاتی ہے تو وہ مبارکباد دینے کے لیے فون کرتا ہے ماریہ کو، اور وہ اس کو مبارک دیتی ہے، اور پھر ساتھ ہی وہ اس کو کہتا ہے کہ میں آج تمہیں ڈنر دوں گا اسی خوشی میں کہ میری جاب لگ گئی ہے۔ اور جب وہ تیار ہو رہا ہوتا ہے جانے کے لیے تو پاکستان سے ملیحہ کا فون آ جاتا ہے، اور یہ اب اس کو جانے کی جلدی بھی ہے، تو اس لیے یہ اس کو ٹال دیتا ہے کہ دیکھو، مجھے اپنے دوستوں کے ساتھ جو رضا میرا روم میٹ بھی ہے، مجھے اس کے ساتھ کہیں جانا ہے اور دیر ہو رہی ہے، میں پھر تمہیں بعد میں کال کروں گا، اور جلدی میں وہاں سے نکل جاتا ہے۔ اب وہاں ملیحہ جو ہے وہ کافی بے چین ہو جاتی ہے یہ سب سن کے، اور اس کو یقین نہیں آتا، اس کو کچھ شک سا ہونے لگتا ہے۔ وہ دوبارہ اس کے نمبر پہ کال کرتی ہے لیکن وہ فون اٹینڈ نہیں کرتا، اور پھر وہ اس کے گھر پہ جو لائن لینڈ ہے وہاں پر فون کر لیتی ہے، اور اتفاق سے اس کا دوست رضا اس وقت گھر میں موجود ہے اور وہ فون اٹینڈ کرتا ہے۔ اور ملیحہ جب اس سے پوچھتی ہے کہ آپ گئے نہیں خضر کے ساتھ، تو وہ بڑا حیران ہوتا ہے، کہتا ہے میں تو ابھی اپنی جاب سے آیا ہوں، تھکا ہوا ہوں، میں تو آرام کروں گا، خضر تو نکل گیا ہے کہیں، اسے کہیں اور جانا تھا۔ تو اس کی بات سے اب اور شک ہو جاتا ہے ملیحہ کو، اور پھر وہ دوبارہ سے جب کال کرتی ہے خضر کے نمبر پر، تو اس وقت فون جو ہے وہ ٹیبل پر پڑا ہے اور وہاں ماریہ بھی بیٹھی ہوئی ہے اور خضر موجود نہیں ہے۔ تو وہ ماریہ جب بار بار بیل بجتی ہے تو وہ اس کا فون دیکھ کر اٹھا لیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ وہ اس وقت یہاں موجود نہیں ہے اور واش روم میں ہے، جب وہ آئے گا تو میں آپ کی بات کروا دوں گی، اور ویسے میں اس کی فرینڈ بات کر رہی ہوں ماریہ۔ اور یہ سب سن کے وہ بہت حیران ہو جاتی ہے ملیحہ، اور وہ پھر سے ماریہ سے پوچھتی ہے کہ آپ کون ہیں؟ تو وہ کہتی ہے کہ میں ملیحہ ہوں، اور وہ کال کاٹ دیتی ہے۔ اور پھر وہ اس کے اور زیادہ پریشانی بڑھ جاتی ہے اس کی، کہ وہاں پر کوئی لڑکی ہے جو اس کی دوست ہے اور وہ اس وقت اس کے ساتھ کہیں باہر گیا ہوا ہے۔ بڑی عجیب سی بات ہے۔
اور پھر جب خضر واپس آتا ہے تو ماریا اس کو بڑے نارمل انداز میں بتا دیتی ہے کہ تمہاری کال آ رہی تھی، میں نے اٹینڈ کر لی اور تم نے بتا دیا. تو کہتا ہے کس کی کال تھی؟ تو کہتی ہے کہ کسی ملیحہ کی کال تھی. تو وہ سن کے تھوڑا سا پریشان ہوتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ تم نے کیا بتایا اس کو؟ وہ کہتی ہے کہ میں نے اس کو اپنا نام بتا دیا تھا اور میں نے بتایا کہ میں تمہاری دوست ہوں اور تم اسے بات کر لینا. ویسے وہ کافی پریشان لگ رہی تھی. ویسے وہ ہے کون؟ وہ کہتا ہے کہ وہ میری کزن ہے. اور پھر بعد میں وہ اس کو کال کرتا ہے ملیحہ کو، اور پہلے تو وہ غصے میں ہوتی ہے، اس سے بات نہیں کرتی اور ٹالتی ہے اس سے، لیکن پھر وہ آہستہ آہستہ اس کو باتوں میں لگا کے اور کہتا ہے کہ جیسے تم وہاں پر ساری فیملی کے ساتھ ہو، میں تو یہاں اکیلا ہوں، اور میرے اگر کلاس فیلوز ہیں یا میرے کولیگز ہیں تو ان کے ساتھ دوستی ہو جاتی ہے اور ان کے ساتھ باہر نکلتا ہے بندہ گھومنے کے لیے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کو تمہیں برا نہیں منانا چاہیے. اور پھر اس طرح آہستہ آہستہ اس کو ذہنی طور پر مطمئن کر دیتا ہے اور وہ بالکل ساری باتیں اپنے ذہن سے جھٹک دیتی ہے. اور پھر عید کا موقع دکھایا جاتا ہے کہ بڑی عید کا موقع ہے، ساری فیملی اکٹھی ہے، اور لیکن صرف احمد وہاں موجود نہیں ہے. تو والد صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ احمد آ جائے تو پھر ہم کھانا کھائیں گے. اور اتنی دیر میں احمد آتا ہے لیکن اس کا موڈ کافی خراب ہے اور وہ ان سب کو بس عید مبارک دیتا ہے اور سلام کرتا ہے اور جانے لگتا ہے. تو بہن اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ احمد آؤ نا، عید کا موقع ہے، تم ہمارے ساتھ بیٹھ کر خوشیاں مناؤ، خوشی میں شامل ہو، ہمارے بچے ہیں سب. تو کہتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ خوشیاں منائیں، انجوائے کریں، مجھے یہ سب کچھ انکمفرٹیبل لگتا ہے. اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے. اور پھر کچھ دیر کے بعد ملیحہ جو ہے وہ اس کے روم میں آتی ہے اور آ کے کہتی ہے کہ ماموں چلیں، کھانا لگ گیا ہے، سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں. پہلے تو وہ انکار کرتا رہتا ہے، پھر جب وہ آنکھوں سے ہاتھ ہٹاتا ہے اور اس کو دیکھتا ہے تو وہ بار بار اصرار کرتی ہے کہ نہیں ماموں سب انتظار کر رہے ہیں، آپ چلیں میرے ساتھ. تو اس کو دیکھ کے اس وقت وہ بہت اچھی لگتی ہے اور اس کے ذہن میں آتا ہے کہ میری بیٹی بھی اسی ایج کی ہوگی، اور اس کو پھر پرانی باتیں یاد آتی ہیں. وہ کہتا ہے کہ مجھے 2 پونیوں میں، اور میرا دل چاہتا ہے کہ میری بیٹی اسی طرح سے پاکستان کے تہواروں پر تیار ہو، چوڑیاں پہنے اور اس طرح کے کام والے کپڑے پہنے تو کتنی اچھی لگے گی. اور پھر وہ اپنی پرانی یادوں میں کھو جاتا ہے. پھر اس کو یاد آتا ہے کہ جب اس کی شادی ہوئی تھی، عید تھی، تو اس موقع پہ اس کی بیوی بڑے اچھے انداز میں تیار ہوئی، اس نے مٹھائی انہوں نے کھلائی ایک دوسرے کو، اور پھر وہ دعوت میں چلے گئے. اور پھر جب اللہ میاں نے ان کو بیٹی سے نوازا تو وہ بہت خوش تھے، اس کے لیے بہت ایکسائٹیڈ تھے. لیکن پھر آہستہ آہستہ جو مسائل بنے اور جو چیزیں ہوئیں، اب یہ اور چیزیں آہستہ آہستہ ریویل ہو رہی ہیں، کہانی کو آہستہ آہستہ سے کھولا جا رہا ہے کہ کیا وجہ بنی کہ اس کو اپنی بیٹی اور بیوی کو چھوڑ کر یہاں آنا پڑا. اور پھر اس کی زندگی کی تلخی کا بھی اندازہ ہوگا کہ یہ کیوں فیملی سے بھی چڑھا ہوا ہے اور سب سے دور دور رہتا ہے اور سب سے کھچا کھچا رہتا ہے. تو جب آہستہ آہستہ یہ کہانی کھلے گی تو ساری وضاحتیں ہوں گی. اور پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ اب خضر جو کہ دوستی تو اس نے کر لی ہے مریم کے ساتھ، ماریا ہے جو، اور لیکن اگر وہ دوستی سے بڑھ کر آگے کوئی اور رشتے کی اس سے توقع لگا بیٹھے گی تو پھر کیا ہوگا؟ کیا کہانی پھر وہی دہرائی جائے گی ایک دفعہ، جیسے کہ اس کے چچا نے کیا تھا کہ وہ شادی کر کے اور بیٹی کے بعد ان کو چھوڑ کر آ گیا تھا، اور اسی وجہ سے وہ نفرت کرتی ہے پاکستانیوں سے اور پاکستان کے لوگوں سے. اور اس کی ماں کہاں ہے اور اس کا باپ کون ہے؟ ابھی یہ ساری چیزیں واضح ہوں گی. خضر کو ابھی کچھ معلوم نہیں ہے کیونکہ جب بھی وہ اس سے بات کرتا ہے تو وہ اس ذکر سے کترا جاتی ہے. تو یہ کہانی یقیناً دلچسپ انداز میں آگے کھلے گی تو پھر آگے پتہ چلے گا کہ ساری حقیقت کیا ہے. تو دیکھتے رہیے یہ خوبصورت ڈرامہ میری تنہائی.